قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ارے رب حمد کی جگہ پر جس کو کھڑا کرے اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اب اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے۔ دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم، میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ بیمار کا در کو اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تہجد کے فضائل میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں، چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، ایسے محل ہیں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محل کن کے لیے تیار کیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلام میں 3 عادتیں یاد کر لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب میں ہے، قیامت کے دن جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں؟ آئے ہائے، محشر کا دن، سختیوں کا دن، گرمی کا دن، نفسا نفسی کا دن، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی عادت اپنانے والوں کو مبارک ہو کہ قیامت کے حساب و کتاب سے ان کو نجات مل جائے گی، اور اعلان ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے نماز کے لیے اٹھانے کا، تہجد کے لیے اٹھانے کا۔ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑا غصہ آتا ہے، صبح پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں گئے؟ کبھی یہ ہمیں غصہ آیا، ہم نے کچھ بچے کی سرزنش کی، گھر والوں کو پوچھا کہ آپ نے فجر نہیں پڑھی؟ ہم خود فجر کے لیے وقت پہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اللہ اکبر، ایک مرد اور ایک عورت، شوہر اور بیوی کا رابطہ، تعلق نماز کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور غور سے سنیے، بالخصوص جو شادی شدہ ہیں، ایسا محبت بھرے گھرانے کا خاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور وہ نہیں اٹھتے نا گھر والے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے
جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے رات کو جگاتی ہے وہ نہیں اٹھتا، وہ شوہر کے آنکھوں پر، شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچیں آج اپنی زوجہ کو اپنی خواہشات کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے معاملات کے لیے تو ہم تکلیف دیتے ہیں، کب ہم نے اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگایا، تہجد کی اسے تلقین کی؟ کتنا اچھا وہ گھر ہو کہ جہاں شوہر بیوی کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہو، بیوی شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے، بچے جناب جمع ہو کر سحری کر رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، سبحان اللہ۔ کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں میں کیسی رونق آ جاتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان مبارک کا ہی یہ فیضان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ اتار کے ارمان ہے۔ تو الحمدللہ رمضان یقین کریں جتنے دنیا کے مسلمان ہیں، ناٹ آئی ایم اونلی، جتنے عاشقان رسول آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دے آر ویٹنگ فار دیٹ منتھ۔ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب رمضان آئے، اور ایک رونق سی آ جاتی ہے، ایک جوائے فل ماحول ہو جاتا ہے، ہر بندہ آپ دیکھیں پولائٹ ہو جاتا ہے، ہمبلنس آ جاتی ہے، ٹوٹل روٹین چینج ہوتی ہے، اور اللہ سے کنیکشن کتنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو کہ شرم گاہ کو حرام سے بچانا ہے، یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے۔ کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا۔ پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں۔ کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے، ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ۔ کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا۔ کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے۔ اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو۔
میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے, کرنا چاہے تو کر لینا, مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے, میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو, مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے, وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ, ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے, باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا, اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو, تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے, مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے, جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو, گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زاروں کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے, نفس بڑا حملہ کرتا ہے, گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے. مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے, مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا, 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا, میں داڑھی بھی رکھ لوں گا, ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life, آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دیں, بعد میں نے توبہ کر لینی ہے, تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب, آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی, کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody have guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے, کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں, اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, بدکاریاں کرتے ہوئے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے, میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے, وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون, قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے, نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے, انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے, فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں, تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے, مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی, مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی, گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, دیر از نو شیڈو, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے, 100 سال عمر ہو گئی, ان کی آنکھیں بھی صحیح, ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا, کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا, تو پاکیزہ جوانی گزاریے, خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے, کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں, کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ.
ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मजमून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, क़यामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करें? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों, खुदारा तौबा कर लीजिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, बड़ी खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे, हमें नेक बना दे। हम आ जाते हैं शैतान के वारों में, कमजोर हैं, मालिक तू ताकतवर है, हमारी मदद कर, हमें हराम देखने से बचा, हमें हराम सुनने से बचा, हमें हराम बोलने से बचा, हमें अपनी आज़ा को हराम कारियों से बचाना नसीब फरमा। और जिन खुश नसीबों को नबी पाक ने जन्नत की गारंटी दी है, ए अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है, ये जो लोग हराम कारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाए हराम कारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो आज मेरा मैसेज यही है, आज मेरा पैगाम यही है कि खुदारा अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, ना जाएं हराम कारियों की तरफ। अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें सुनकर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि सबका जहन बन रहा हो, मगर ऐसे सादतमंद भी होंगे जिनका ये जहन बन रहा होगा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, मुझे अकेले कब्र में जाना है और अपनी करनी का जवाब अकेले ही देना है। अब अगर मुझे अपनी कब्र रोशन करनी है तो मुझे इन गुनाहों से बचना होगा। याद रखो, जिस तरह फ्यूचर ब्राइट के बारे में सोचते हो ना कि ब्राइट फ्यूचर हो जाए, कभी ब्राइट ग्रेव के बारे में सोचा मेरी कब्र भी ब्राइट हो जाए? क्योंकि कब्र दो तरह की होगी, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ग्रेव्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कब्र दो तरह की होती है, हदीस पाक का मजमून है, या तो जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा। नाउ इट्स अप टू यू व्हिच टाइप ऑफ ग्रेव यू लाइक टू लिव। कितने साल कयामत तक के लिए उस कब्र में रहोगे और कैसे रहोगे? जहन्नम के घड़े में, सांप और बिच्छुओं में, या जन्नत के बाग में? यह आपने डिसाइड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह की स्पीचेस, इस तरह के प्रोग्राम्स दिल पर असर करते हैं, मगर जब यहां से फारिग होंगे तो वही दोस्त हैं, वही गैदरिंग है। यार छोड़ो यार, मौलवी साहब तो डराने वाली बातें कर रहे थे, फिर चलते एंजॉय करते हैं। अब बंदा कह यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अरे क्या मौलवी हो गया है, बार बार नमाज पढ़ रहा है। ऐसे दोस्त जो है ना, वो हमें नेक नहीं बनने देंगे। अगर आपका ये जहन बन गया है कि मैंने नेक बनना है, अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाना है। आप पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? क्या आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उन डल दोस्तों के साथ बैठते हैं जो पढ़ते नहीं है, या आप उन लोगों को ढूंढते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, जिनके पास नोट्स बने हुए होते हैं, यार इनके साथ बैठूंगा तो अच्छी सबक की तैयारी हो जाएगी, ये अच्छे स्टूडेंट से मैं भी अच्छा बन जाऊंगा। दुनिया में जब आपको ये पता है कि अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, तो अगर आखिरत की तैयारी करनी है ना मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी भाइयों, तो आपको नेकों की सोहबत इख्तियार करनी है। वो दोस्त किस काम के जो नमाज पढ़ने पर मेरा मजाक हो रहा है? मुझे तो वो दोस्त चाहिए कि मैं नमाज के लिए ना जाऊं तो मुझे याद दिलाए कि भाई चल दोनों भाई नमाज पढ़ते हैं, जन्नत में जाना है। खुदारा ऐसी कंपनी ढूंढो, उस कंपनी से अपने आप को बचाइए। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो खुदारा अच्छों की सोबत तलाश कीजिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत दावत इस्लामी का माहौल है, जो हमें ऐसे दोस्त देता है जो हमें आखिरत की याद दिलाते हैं। अहदीस का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताइए कोई ऐसा दोस्त है हमारे पास जिसको देखकर खुदा याद आ जाए? हमारे दोस्तों को देखकर तो सिनेमा याद आता है, कॉन्सर्ट याद आता है, अजीब व गरीब बातें याद आती हैं। ऐसे दोस्त किस काम के जो ना दुनिया में मेरे काम आए और मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर फातिहा भी ना पढ़ सकें। हमने देखा है कि किसी का जनाजा हो तो दोस्त बाहर खड़े होते हैं, लोग कहें यार आप जनाजा पढ़ें, कहते यार हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। ऐसे दोस्त किस काम के जो मेरा जनाजा ना पढ़ सकें? अल्लाह करे मेरे ऐसे दोस्त हों कि मुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दें, कफन दें, मुझे कब्र में उतारें और नमाजें पढ़ पढ़ के मुझे इसाले सवाब करते रहें। तो खुदारा मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस तरह दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया के रिवॉर्ड के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जन्नत के लिए भी स्ट्रगल शुरू कर दीजिए। अच्छी कंपनी इख्तियार कीजिए और दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। हमारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, वेबसाइट को विजिट करें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी ज़बान, अपनी शर्मगाह और दीगर जिंदगी, अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल पाबंदी से देखते रहिए, इंशाल्लाह उससे बहुत कुछ इस तरह की स्पीचेस सुनने को मिलती रहेंगी और आपको फ़ायदा होगा।